بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز وجل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم سحری کی فضیلت دیکھیں گے۔ تو دیکھیے، سحری کو الگ الگ نام بھی ہوتے ہیں۔ ہم موسٹلی انڈین اور پاکستان تو اس کو کہتے ہیں سحری، اور عربک میں سحری کو کہتے ہیں شہور، اور الگ الگ لینگویج میں نا اس کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے کے نام دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم روزے کی سحری کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم 1923، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 1096 میں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری سحری کھانا کا فرق ہے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، ان کے درمیان ہمارے درمیان سحری کے کھانے میں فرق ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3458 میں ہے یہ۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ اور یہ بھی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے یہ 2344۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن کی قوت آرام کرے کہ رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یعنی کہ سحری کھانے سے نا ہمارے یعنی کہ طاقت حاصل کرو۔ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں نا کہ ہمارے اندر انرجی آئے، ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور کام پورے کر سکیں، تو ہم سحری کھاتے ہیں۔ سحری اس لیے رکھا گیا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم افطار کریں پھر افطار کے بعد سے ہمارا روزہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن سحری اس لیے رکھا گیا کہ ہمارا سب کے الگ الگ کنٹری میں 15 آور 16 آورس طرح کا جو وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سے ہمیں انرجی ملے اور ہم صحت مند رہیں اور طاقت حاصل ہو ہمیں، اور ہم اس میں عبادت کر سکیں اور باقی کے جو ہمارے کام ہیں اس کو کر سکیں۔ اس لیے سحری کا کھانا برکت ہے۔ سنن نسانی حدیث نمبر 2472 میں فرماتے ہیں، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تو دیکھیے، سحری کا کھانا برکت والا ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ بہت سے لوگ نا بن سحری کا روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ پانی تو صحیح اٹھ کر نا آپ نے ضرور پینا چاہیے، پانی یا پھر کھجور جو آپ آرام سے کھا لیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں کھایا جاتا۔ ایون میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، سحری میں صرف پانی یا پھر کبھی کبھار 1-2 دفعہ ہوتا ہوگا مجھ سے کہ 30 ڈیز میں نے کھانا کھا لیا، ادروائز پانی یا پھر کوئی بھی چیز کھجور۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایسے کیا، پانی اور کھجور پہ میری ساری سحریاں گزری ہیں۔ تو دیکھیے، ہم سب کی نا الگ الگ باڈی ہوتی ہے، تو ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آئی ایم یوز ٹو، میں تھوڑا یوز ٹو ہوں اس کو، میں نارمل ٹائم پہ بھی روزہ یہ ساری چیزیں میری یوز ٹو ہے، تو بنا سحری میں کھانا کھائے بھی میری باڈی یعنی کہ اسٹیمنا اتنا بڑھ چکا ہے کہ بنا کھائے میں آرام سے پورا دن بھی گزار سکتی ہوں۔ تو سب کی باڈی الگ الگ ٹائپ ہوتی ہے، اس لیے سحری میں کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے کہ اتنا سحری میں اتنا کھا لیا کہ ہماری فجر مس ہو گئی۔ اس میں بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، اذان کے وقت تک کھا لیتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کا ایک ٹائم دیا گیا ہے، اس ٹائم میں کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ اذان تک کھا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا سحری کا جو وقت دیا گیا اس میں کھائیں، اتنا نہیں کہ اتنا بھی کھا لیا پھر اتنا زیادہ کھانے کی وجہ سے نا ایسا ہوتا ہے نا تھکان محسوس ہونے لگتی ہے اور بندہ سو ہی جاتا ہے اور اس میں اس کی فجر نکل جاتی ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان کو زیادہ کھانے سے بھی منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کو بس اتنا ہی کھانا چاہیے جس سے اس کی بھوک مر جائے۔ دیکھیے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں افطار کے بعد، بہت سے لوگ افطار کے بعد بھی کھا لیتے ہیں فوری بعد۔ اگر آپ بیسٹ ہے اگر آپ افطار کے بعد بھی کھا رہے تو رات کو تراویح پڑھ کر سونے سے پہلے کھا کر سو جایا کرے، اور سحری میں کم کھایا کرے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری کھا کر سو گئے تو بس پھر ظہر تک سوئے رہتے ہیں۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت کہتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں سونا کہ سارا اس میں روزہ ہی اس میں نکل جائے۔ کوئی ظہر میں فجر کے بعد سو کر پھر ظہر میں اٹھتا ہے تو کہ پھر عصر میں اٹھ جاتا ہے، دس از ناٹ روزہ۔ یہ نہیں ہے روزہ، یعنی کہ پوری دیر سونا ایسا نہیں۔ ایک ٹائم ہوتا ہے، خیل اللہ کا وقت ہے آفٹر ظہر، آپ اس وقت میں آرام کر لیں، یا پھر تھوڑی دیر کا وقفہ، اس کو کہتے ہیں آرام کرنا۔ سونا عبادت ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں بس سو رہے، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کا مطلب ہے عبادت کرے، ٹائم پہ نماز کرے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی رہ لے گا ایسے، تو پھر روزہ تو ہم تو پورے سال کے 12 مہینے رہ سکتے ہیں کہ بس سحری کی پھر فجر نماز پڑھی پھر سو گئے ہم عصر تک، ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسے آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لے انشاءاللہ ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرط یہ ہے کہ کھانا حلال ہو۔ روزے دار افطار کے وقت کھائے، جتنا بھی کھا لے، یعنی کہ دیکھیے آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، حساب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زیادہ کھا لیں پھر افطار میں اتنا کھا لیا کہ ہم سے مغرب نہیں پڑھی جا رہی، پھر ہم سے تراویح نہیں پڑھی جا رہی، تو ایسے نہیں کرنا۔ اور سحری کھانے والے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور جتنا بھی کھائے یعنی کہ اوور لوڈ نہیں کرنا ہمارے پیٹ کو، جس سے ہمارا ہضم نہ ہو اور ہماری ہیلتھ خراب ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اس وجہ سے ان کو پرابلمس آنے لگتی ہیں۔
مجاہد جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں نکل جائے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ہم جہاد کرنے والے، وہ لوگ زیادہ کتنا بھی کھائے صاحب نہیں، لیکن کیونکہ وہ لوگ جو اس چیز میں ہوتے ہیں نا وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. اگر آپ افطار کے بارے میں بھی افطار کے بعد بھی کھا رہے ہیں تو نماز پڑھ کر پھر کھا لیا کرے. تھوڑا کھا لے، افطار ہو جائے گا، نماز پڑھ لے، پھر کھا لے. تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے. ایسا نہیں کہ ہم نے ایک ساتھ ساری چیزیں کھانے سے نا ہمارے بہت سے لوگ نا بیمار پڑ جاتے ہیں. اگر آپ نے سنا کہ روزہ تھے ہم بیمار ہو گئے، اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو جیسے کہ ہم پورا دن نہیں کھائے ہوئے ہیں، ہم افطار میں اتنا ٹوٹ پڑے کہ ہم نے فرائز بھی کھا لیا، فروٹ سارا کچھ مکس کر کے کھا لینے سے نا ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو لوگ مسئلہ بتاتے ہیں نا ہماری بیمار ہو جاتے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے کھانے کا، اس طریقے سے کھائیں گے تو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگی. 3 چیزیں اللہ محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا. تو دیکھیے افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کے ٹائمنگ سے پہلے کھا لینا. جیسے ٹائم ہو جائے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا، یعنی کہ جیسے افطار کا وقت ہو رہا ہے اس ٹائم بہت زیادہ دعائیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فوری جلدی بیٹھ جا کرے. جو موسٹلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم کچن میں ہو جاتی ہیں، بہت سے وومنس ایسے ہوتا ہے کہ سائرن ہو رہا ہے تو ہم کچن میں کچھ نہ کچھ فرائی کریں، کچھ نہ کچھ کام کریں. ہاف این آور پہلے تک اپنا اگر آپ دیکھیں 6:30 ہمارا ٹائمنگ ہے تو پہلے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے تک کام ختم کرے اور دعاؤں کے لیے بیٹھ جائے، اور جیسے سائرن ہو جائے افطار کر لے. ٹھیک ہے، اس کو ڈیلے نہ کرے. اور سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اذان ہونے تک نہیں کھانا، لیکن آرام سے کھائے. یعنی کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا جلدی اٹھ کر کھا لیتے ہیں. اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ کھا سکتی ہے. کچھ جیسے ہوتے ہیں کہ 3 کو اٹھ کر کھائے، 3 بجے اٹھ کے اس طرح سے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جلدی کھا لیتے ہیں، 2-3 بجے اٹھ کر پھر فجر میں اٹھ جاتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم نکل جانے تک کھانا ہے، لیکن ٹائم ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں. جی دیکھیے اوور آل تو سحری ایک برکت ہے، تو اس کو مس نہ کرے. جتنا بھی ہو سکے آرام سے کھا لے. ایک فروٹ کیوں نہ ہو، پانی کیوں نہ ہو، سحری ضرور لازمی کرے، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. اوکے. اور بہت سے نا اس طرح کے جو کہتے ہیں نا بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں رمضان میں کہ آپ سحری میں یہ کھا لیں، آپ کو پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی. اگر آپ کے اوپر وہ اثر کرتے ہیں تو آپ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کر سکتی ہیں، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. پہلے تو دیکھو روزہ کس چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ ہے کہ کان کا پردہ ٹھیک ہو. یعنی کہ اگر کوئی ایسی دوا ڈال رہی ہے وہ ہمارے حلق تک، اگر آپ کسی دوا کا استعمال کریے کان سے تو ہمارے حلق کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا شاید، تو یہاں تک جیسے کہ ہمارے منہ کے اندر اس چیز کا ذائقہ نہ جائے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اوکے. ہاں، اور ایک دیکھیے لپسٹک لگوانے سے، جی دیکھیے وہی شرط ہے. ابھی دیکھیے حلال لپسٹک لگائے جس میں حرام چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا. ویسے تو ہمیں اگر کہیں جانا پڑ رہا ہے تو اگر ادروائز نہ لگائے تو بہت بہتر ہوگا. اور ایسی چیزیں کا استعمال کرنے سے جس سے ہمارے اندر، یعنی کہ کچھ لپسٹک ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، کچھ فلیورفل بھی آتی ہے آج کل. اگر اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ آپ کے منہ کے اندر جا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اٹس بیٹر کہ ہم لگائے ہی نہ. ویسے رمضان میں اتنی ساری فنکشنز وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے. ڈراپ لگانا یا پھر ڈراپ آنکھوں میں انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ڈراپ لگانے یعنی کہ ایک سیکنڈ، ہاں جی، ڈرپ لگانے یا پھر انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور خون ٹیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو بیمار وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہی موسٹلی لگاتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس کے علاوہ ہے، اور دیکھیں بال کاٹنے یا پھر ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جسم پر یا سر پر تیل کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نہانے سے متعلق مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ روزہ ہیں تو 10 بجے سے اندر آپ نے پہلے نہا لینا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ غسل نہیں کر رہی تو آپ نہ کبھی بھی نہا سکتی ہے. اگر آپ غسل کر رہی ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے تو غسل کے بعد ہی آپ کا روزہ ہوگا. تو آپ پہلے غسل کریں گے، اسی کے بعد روزہ رکھیں گی. اگر آپ غسل کیے بنا اگر سحری کر رہی ہے تو فوری سحری کے بعد، بہت سے لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈا اتنی رات کو ہم کیسے کریں. اٹس بیٹر کہ غسل کرے پھر روزہ رکھے. انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک سے خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرط یہ ہے کہ منہ کے ذریعے خون حلق میں نہ چلا جائے. یہی شرط ہے ان سب چیزوں کے لیے کہ ہمارے اندر اس کا ذائقہ یا کوئی بھی چیز ہمارے اندر نہیں جانی چاہیے. خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں توڑتا. اور اگر اپنے اختیار میں منہ بھر کے قے کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان کے کوئی جان بوجھ کر اپنے گلے سے بار بار نکال کر نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا سا کچھ ہو گیا گلے میں تو اس کو بہت زیادہ ایشو کر کے نا پھر خود بخود سے، یعنی کہ خود سے قے نکالنا، پھر اس کا یہ کر دینا، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے.
रोज़े में तो इस चीज़ का ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, खून टेस्ट करवाने से भी नहीं टूटता, परफ्यूम या इत्र लगाने से भी नहीं टूटेगा। और इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अल्कोहल फ्री वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करें। आप लोग इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे गर्ल्स को लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आप घर पर लगा रही हैं, आप घर पे ही है तो लगा सकती हैं, तो अल्कोहल फ्री वाले परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल करें। नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसके नाक में दवा डालने से ना नाक का कनेक्शन हमारे डायरेक्ट अलग से होता है, तो इस वजह से रोज़ा टूट जाता है। सिगरेट, तंबाकू नोशी, यानी कि ये तो कम्प्लीटली खाने का हो गया ना, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इनहेलर के इस्तेमाल से भी टूट जाता है, क्योंकि हम उसको नाक में सूंघते हैं तो उसकी स्मेल और जो सारा कुछ होता है ना हमारे अंदर जाता है, उस वजह से। हैज़ के आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है, ये तो हम सबको पता है। और एक चीज़ देख लिया, हैज़ के आ जाने का मतलब ये कि जिस वक्त आपका हैज़ आ गया उसी वक्त आपका रोज़ा टूट जाता है। यानी कि अभी आपके इफ्तार से पहले एक घंटा पहले या फिर आधा घंटा पहले, 5 मिनट भी पहले आ गया तो आपका रोज़ा टूट गया। बहुत से लोगों की ना ये मिसकंसेप्शन है कि वो कहते हैं कि अगर आफ्टर ज़हर आपके पीरियड्स हैं तो आपने उसके रोज़े को कंटिन्यू करना है, तो ये बात गलत है। जिस आपके इफ्तार से पहले 1 मिनट भी क्यों ना पहले आपका हैज़ आ जाए तो वो रोज़ा टूट गया, फिर आपने उसकी क़ज़ा रखनी है। ये बातें गलत हैं। लोग ऐसी तरह कंटिन्यू करते हैं कि आफ्टर ज़ोहर या कुछ अलग अलग टाइमिंग्स होती है सबकी, तो वो लोग ये कहते हैं कि हाँ अगर ज़ोहर के बाद अगर आपकी हैज़ आई है तो आपने रोज़ा पूरा कंटिन्यू करना है और इफ्तार के बाद इफ्तार भी करना है। को हम इफ्तार तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस मोमेंट आपके पीरियड्स आते हैं उसी वक्त आपका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, तो फौरी आप पानी पी लें और रोज़ा तोड़ दें। टूट ही गया है रोज़ा तो आप कुछ भी खा पी सकती हैं। इसके अलावा देखिए, रोज़ा किससे नहीं टूटता, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए रोज़ा उन चीज़ों से टूट जाता है जो हमारे हलक में चले जाए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अगर किसी ने जानबूझकर कुछ खाया तो वो रोज़ा टूट गया, लेकिन अनजाने में आपने कुछ खा पी लिया और आपको फौरी याद आ गया तो आपके मुंह में है थूक ले, अगर अदरवाइज़ आपने खा लिया तो रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने चाहा आपको खिलाना चाहा तो आप खा लिए, वरना जानबूझकर तो कोई रमज़ान में ऐसी हरकतें नहीं करता। कुछ लोग होते होंगे, अल्लाह उनको हिदायत है, तो जानबूझकर अगर आपने खाया तो रोज़ा टूट जाएगा जाने अनजाने में, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते ना, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में कंफ्यूज हो जाता है। इवन तो मुझसे ना यही हो जाता है कि मैं फ्रिज खोलती हूँ और बॉटल मेरे हाथ में होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको पिया हो, लेकिन फौरी याद भी आ जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है 1-2 दिनों में स्टार्टिंग का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उसकी आदी हो जाते हैं। फिर रमज़ान के बाद ऐसे लगने लगता है कि कुछ खाना पीना हो तो ऐसा ख्याल आ जाता है ना कि रोज़े हैं, और चले ऐसा ही होता है। तो इंशाल्लाह मैं इसका आपके साथ चार्ट भी शेयर कर दूंगी, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से नहीं टूटता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सहरी की फजीलत से लुत्फ़ उठाने, यानी सहरी को खाना और उसको एंजॉय करना सबके साथ घर में, क्योंकि उस वक्त ना इफ्तार में कभी कभार सारे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, लेकिन सहरी में सब मौजूद होते हैं घर में, तो उनके साथ बैठे उनके साथ सहरी करें, और कुछ खाने का मन ना हो तो पानी एटलीस्ट पी लिया करें, ठीक है। पानी पी ले या फिर दूध पी ले, जो आपको ईज़िली जो आपको खाना पसंद हो, जूस वगैरह जो भी आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो सहरी को मिस ना करें। और एक चीज़ ये भी है, देखिए सहरी के वक्त उठे ना तो थोड़ा पहले उठ जाए, तहज्जुद ज़रूर पढ़ लिया करें। आमतौर पर हम नहीं पढ़ पाते तहज्जुद, लेकिन जो पढ़ते हैं माशाल्लाह अल्लाह उनको कबूल फरमाए, तो सहरी के वक्त ना जल्दी उठ जाया करें, और इस बार कोशिश भी करें कि अपने घर वालों की हेल्प कर दें। इंशाल्लाह मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं सहरी में जल्दी उठूँ और अपनी मदर की हेल्प कर दूँ। वैसे अभी इस बार तो मुझे उठना ही होगा, घर में हम सिस्टर्स वगैरह नहीं है, तो बस अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इफ्तार के साथ साथ सहरी में भी उनकी हेल्प कर दें। अच्छा सहरी में ज़्यादा काम भी नहीं होता, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वो सहरी में बहुत ज़्यादा पकवान वगैरह कर रही होती है। तो बस अल्लाह हम सबके लिए आसानी करे, और जितनी हेल्प हो सके अपने घर वालों की ज़रूर कर दिया करें, ताकि उसका भी आपको अजर मिले, और ज़रूर उठ के ना तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए आसानी करे, और इस बाबरकत महीने में हमें बहुत ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।